اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وا جو ہے قسم کا ہے، جیسے ہم نے باقی صورتوں میں بھی پڑھتے چلے آئے ہیں۔ السمائی آسمان کی، و اور الطارق رات کو آنے والے کی، وما اور ما جو یا کیا، یہاں پہ اس کا مطلب ما جو ہے کیا آئے گا، کس نے یا کیا۔ ادراکا سمجھایا، اینڈ پہ کاف زبر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو۔ ما کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا۔ النجم نجم ہوتا ہے ستارے کو کہتے ہیں۔ الثاقب چمکنے والا۔ ان نہیں، کلو کوئی، نفسن نفس، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا یا نگران مقرر ہے۔ فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلق پیدا ہوا، خلق من پیدا کیا گیا، سے، ما یہ مائن ہے پانی، دافق اچھلنے والا یا زور سے نکلنے والا۔ یخرجو جو نکلتا ہے، من سے، بینی درمیان، الصلب صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت جو پیچھے بیک ہوتی ہے نا ہماری، اور الترائب سینے، انہو بے شک وہ، علی اوپر، رجعی دوبارہ لوٹائے جانے اس کے، کیونکہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے اینڈ پہ، تو رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، دوبارہ لوٹانا، ہی اس کے، لقادر البتہ کیونکہ لام ہے شروع میں، لام زبر، اس کا مطلب البتہ، قادر قادر ہے۔ یوما جس دن، تبلا تبلا کا مطلب یہ اس سے ہے جیسے ہوتا ہے نا آزمائش، آزمایا جانا، امتحان، جانچا جانا۔ السرائر سرائر، سرا جو ہے یہ ہوتا ہے بھید، جیسے دل کے راز ہوتے ہیں، باتیں چھپی ہوئی جو ہم راز ہوتے ہیں نا، بیسکلی وہ ہے۔ فما پس نہیں، لہو لیے اس کے، من سے یا کوئی، قوتن کوئی طاقت، ولا اور نہ ہی، ناصر کوئی مددگار۔ یہ پھر سے وہاں قسم کا ہے۔ السمائی آسمان کی، ذاتی جو، الرجع لوٹنے والے کی، یا می برساتا ہے۔ رجع ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے لوٹنا، لیکن اس کا دوسرا معنی ایک بارش برسانا بھی ہوتا ہے، می جو ہوتا ہے می برسانا، تو بارش برسانا، یہاں پہ بارش ہے اس کا مطلب۔ والارضی اور زمین کی، ذاتی جو، الصدع صدع کہتے ہیں پھٹ جانا، یہ سر درد کی عربک میں وہ بھی صدع ہی ہوتا ہے۔ انہو بے شک وہ، لقول البتہ، فصل لقول البتہ کلام، قول ہوتا ہے کلام، فصل فیصلہ کن۔ وما اور نہیں، ہوا وہ، بالہزل بیہودہ بات ہے۔ ہوا جو ہے نا یہ ضمیر آپ دیکھیں کس کی طرف جا رہی ہے، یہ پیچھے جو قول کی بات آ رہی ہے نا، کلام قرآن بیسکلی بات ہے یہاں پہ، قرآن یا کلام ہے اور اسی کی بات ہے کہ یہ کوئی بیہودہ چیز نہیں ہے۔ انہم بے شک یہ، یکیدون یہ لوگ، یکیدون وہ تدبیریں کرتے ہیں یا چالیں چلتے ہیں، کیدن ایک چال، وَأَكِيدُ اور میں تدبیر کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ کیدا اپنی چال، فمہل
بس مہلت دے الکافرین کافروں کو، امہلہم بس مہلت دے، اس کے بعد میں جو ہم ہے نا، امہل کا مطلب ہے بس مہلت دے، ہم ان کو، رویدہ کچھ دنوں کی، چند روز کی یا تھوڑی دیر کی بس مہلت دیں ان کو۔ انشاءاللہ اس کی اب ہم جو ہے تفسیر آگے شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ زمانہ نزول جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صورتیں کب اتری ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، لیکن اترنے کا زمانہ اس کا وہ تھا کہ جب کفار مکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیشہ دکھانے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ ان کی بس یہ ایک تھی، کسی طرح ہم ان کی جو دعوت کو یہ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو کسی طرح روک دیں۔ اور یہ مین جو ہے اس ٹائم پیریڈ کی ہے جس وقت وہ تکلیفیں پہنچانے کا بھی بہت زیادہ سوچ رہے تھے اور طرح طرح کے حربے آزما رہے تھے کہ کیسے ہم ان کو روک سکیں۔ ٹاپک اس کا ہم دیکھیں مضمون کیا ہے، تو بیسکلی دو اس کے ٹاپک ہیں۔ ایک اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر نیچا نہیں دکھا سکتی۔ یہ دو مین اس کے ٹاپک ہیں۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ شروع ہی ہو رہی ہے قسم سے، اور جیسے ہم اب تک تو کافی حد تک جان چکے ہیں کہ جب بھی قسم آتی ہے تو قسم کے بعد میں ایک جواب قسم ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پہ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ وہ کس بات کے اوپر کھائی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم یہاں پہ قسمیں دیکھ لیتے ہیں، ملٹیپل قسمیں جو کھائی گئی ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس بات کے اوپر قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں وہ ہے آسمان کی، اور اس کے بعد میں والطارق، طارق آپ دیکھ لیں یہ وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو رات میں نکلنے والا ستارہ ہوتا ہے اور دن میں یہ غائب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو رات کے وقت ستارہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں طارق۔ اور وما، اب پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اسی کی ایک ہے کہ آپ کیا جانیں کہ طارق کیا ہوتا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ کسی کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے وہ کس ستارے کی کھائی ہے۔ آگے پھر اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، آیت نمبر 3 میں النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے، ثاقب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ روشن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، اب ہم نے یہ دیکھ لی کہ دو چیزوں پہ قسم کھائی گئی، آسمان کی اور رات میں نکلنے والے ستارے کی۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب جو جواب قسم ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی محافظ نہ ہو۔ اب اس میں دیکھیں محافظ جو ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے پہ قادر ہے، ہر بندے کی جو باتیں ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے سامنے ہیں، کوئی بھی بات اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ حفاظت فرماتے ہیں، کیسے؟ اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ حفاظت جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیسکلی فرشتوں کو انسان کے اوپر جو ہے محافظ رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہر زمین آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق لے لیں، چھوٹی لے لیں بڑی لے لیں، سب کی دیکھ بھال اور حفاظت جو ہے کی جا رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر چیز وجود میں آئی ہے، یعنی کہ کون وجود میں لے کر آتا ہے چیزیں؟ اللہ تعالیٰ، اور اسی سے ہر چیز وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات پہنچانے اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس بات کے اوپر یہ ہے بیسکلی وہ بات جس پہ قسم کھائی گئی ہے رات کے ستارے کی۔ اب جو اگلا ہے کہ ستارہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں انہوں نے بتایا کہ نجم الثاقب، تو نجم الثاقب کا لفظ بیسکلی یہاں پہ ہم دیکھیں تو کہیں گے ایک ستارہ،
لیکن اس کا معنی جو ہے چونکہ عربک زبان میں سنگل بھی جیسے آتا ہے تو ایک پلورل کے طور پہ ہی اس کو استعمال ہوتا ہے. تو بیسکلی یہاں پہ نجم جو ہے یہ ایک پورے ستاروں کی ایک آپ کہہ لیں کانسٹلیشن جیسے ایک ہوتی ہے کہ پورا ایک جنس ہے تاروں کی جو ایک ٹائپ آپ کہہ لیں. تو اٹس ناٹ جسٹ ون ستارہ، بیسکلی یہ پورا ایک گروپ ہے، تو وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اسکالرس کے اقوال ہیں اس میں کہ نجم جو ہوتا ہے بیسکلی کس کو کہتے ہیں. اس سے کچھ اسکالرز نے کہا کہ اس سے مراد سیٹرن جو ہوتا ہے نا سیارہ زحل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2 اس سے کہتے ہیں کہ ایک سریا ایک ہے ستارے کا نام، بہت بڑا ستارہ ہوتا ہے سریا. میجورٹی جو اسکالرز ہیں وہ سریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ سریا کی ہے. پھر اس میں کوئی بھی روشن چمکدار چیز نمبر 3 جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہے. تو یہ تینوں آپ دیکھ لیں اسکالرز نے ڈفرینٹ اس پہ کہے ہیں، لیکن میجورٹی اسکالرز جو ہیں وہ سریا کے اوپر کہتے ہیں کہ مینلی یہ وہ والا ستارہ ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں آسمان پر رات کو کتنے ستارے یا سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک ستارہ اور سیارہ جو ہے وہ ہمیں کس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے کبھی غور و فکر کریں اور ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. آسمانی ہمارے لیے اگر آپ دیکھیں تو کتنا اونچا آسمان ہے بغیر پلرز کے ہے کہ انسان کی سوچ اور عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے یہ آسمان ہمارے اوپر ہے. کبھی گرتا نہیں ہے، کہیں سے اس میں دراڑ نہیں آتی کہ یہاں سے ایک آپ دیکھیں کوئی ٹوٹ گیا ہے، کہیں سے ایک پورشن ٹوٹ کے گر گیا ہے، کبھی نہیں ایسا ہوا. اور اسی طرح آپ دیکھیں سیارے اور ستارے جو ہیں وہ اوپر چل رہے ہیں، مولک ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ گرے نہیں ہیں آ کے، کہ کوئی تو چیز ہوگی جو اس کو چلا رہی ہے نا. یہ چیزیں اپنے آپ تو نہیں چل رہی. کوئی بھی چیز ہمارے گھر میں کون سا ایسا کام ہے جو خود سے ہوتا ہے؟ جب تک ہم خود نہیں کام کرتے کوئی کام اپنے آپ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور اتنے بڑے سیارے خود ہی سے چمک رہے ہیں، چل رہے ہیں اور ایک چیز میں گردش کر رہے ہیں. جب ہم ان کو بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، کوئی ایک ہستی ہے جو ان کو چلا رہی ہے. اور اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ستارے چلے زمین پہ گرنا تو اور بات ہے، آپس میں بھی نہیں ٹکرا رہے، آپس میں بھی وہ ایک اپنے ایک ڈسٹنس سے چل رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اندر نہیں. اب ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد ہمیں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 5 میں. اب اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ کو لے کر آ رہے ہیں یہ بتانے کے بعد کہ آسمانوں پہ غور کرو، ستاروں پہ غور کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ٹاپک چینج کر کے لے کر آ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پیدا کس چیز سے کیا. ہم اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہیں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مینلی جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ ایک تو وہ آخرت کی انکاری تھے، دوسرا ان کے لیے یہ بات ایک بڑی پریشان کن یا حیران کن تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ ایک آدمی وہ قبر سے نا ایک ہڈی لے کر آ گیا، وہ سیدھا ہڈی آلموسٹ وہ چورا چورا ہوئی ہوئی تھی، لا کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کیسے، آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ یہ ہڈی سے انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. ان کی عقل یہ تسلیم نہیں کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتانے کا مقصد کہ اب انسان کو لے کر آ رہے ہیں کہ تم اپنی تخلیق کے بارے میں ذرا سوچو، تم بنے کیسے ہو. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو باپ ہے، باپ سے سپرمز نکلتے ہیں. کتنے سپرمز ہوتے ہیں جن میں سے ایک سپرم صرف جو ہوتا ہے وہ عورت سے جو ایگز نکلتے ہیں ان کو فرٹیلائز کرتا ہے. اتنی سی چیز انسان اگر ذہن میں رکھ لے
کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مائکروسکوپک ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کون ہے؟ کیا آپ اور میں ہیں؟ ہم مل کے ہم یہ چیز کرتے ہیں؟ کون ہے جو سپرم کو ایگ میں ڈالتا ہے، اس سے وہ ایک انسان بننا شروع ہوتا ہے؟ یہ اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑی، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ معجزہ ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے ڈاٹ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے۔ اگر یہ چیز، اگر فرض کریں چلیں انسان کہتا ہے کہ چلیں ہمارا کنٹریبیوشن ہے، تو پھر وہ کپل بھی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں۔ اگر یہ انسان کے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی یا ہماری میڈیکل سائنس اس کو کر سکتی، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچے کیوں نہیں پیدا کر سکتے، لوگ لیب میں کیوں نہیں چلے جاتے کوئی؟ اب وہ آرٹیفیشل والے وہ شروع کیے ہوئے انہوں نے، لیکن وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں؟ بہت کم۔ کتنی کوششوں کے بعد اس میں کوئی جا کے اس میں وہ بیبیز بنتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک یہ ہے کہ اولاد دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارا کچھ بناتے ہیں۔ تو مین یہاں پہ بتانے کا مقصد جو ہے انسان کو کہ تم اپنے جائزہ لو کہ تم کیسے بنے ہو۔ آگے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو اب اس کی آیت آگے 6 دیکھیں کہ یہ اسی پانی کا ذکر ہے بیسیکلی۔ ابھی اسی پانی کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ پانی جو ہے بیسیکلی یہ نکلتا ہے کہاں سے؟ انسان کی پیٹھ اور اس کی جو ریبز ہیں ان کے درمیان سے پانی یہ نکلتا ہے۔ اور صلب جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی بیسیکلی جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے بیک بون ہماری جو ہوتی ہے، اور ترائب جو ہوتا ہے یہ ہماری ریبز ہیں، ریب کیج، پسلیاں جو ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ بندے کو بتا رہے ہیں کہ یہ پانی دیکھو کہاں سے نکلتا ہے، کہ انسان کے اگر ہاتھ پاؤں کٹ بھی جائیں تو سٹل یہ چیز جو ہے انسان کی باقی رہتی ہے، جس سے انسان جو ہوتے ہیں آپ آگے اپنی انسان کی نسل چل سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ جس طریقے سے انسان ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو، تو کیا یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں بنا سکتے؟ کہ کیا مشکل ہے؟ وہ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل تھا یا دوسری دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ایک کام ہمیں بالکل نہیں آتا اور کوئی ریسیپی ٹرائی کر لیں، آپ فرسٹ ٹائم آپ بناتے ہیں، اس میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کو فیو ٹائمز بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے تو اس کو، جیسے کوئی میڈیسن بھی ہم ریسرچ کریں، کوئی میڈیسن ہم نے بنانی ہے تو میڈیسن کو بنانے کے لیے کتنے ٹرائلز ہوتے ہیں، بار بار ٹرائل ہوتے ہیں، پھر اتنے ٹرائل کرنے کے بعد جا کے وہ ایک چیز ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں یس یہ اب کام کرے گا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آپ ونس وہ آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا تو اس سے آگے ملٹیپل وہ میڈیسن بنانا کتنا آسان ہے۔ آپ نے بس، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایگزیکٹ کوانٹٹی چاہیے اور وہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ بنانا تو بہت مشکل کام تھا، تو دوسری دفعہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ یہ اتنی آسان بات ہے جو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آیت نمبر 8 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی انسان کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ اب نمبر 9 جو ہے کہ جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی ہمارے جو راز ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں ہمارے سینوں کے اندر، ان کی، یعنی کہ وہ دن ایک آئے گا جس دن ان باتوں کا، ان ساری باتیں باہر نکال دی جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم لائف میں ہوتے ہیں، دنیا میں ہم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ایک دوسرے کے، ہمارے دلوں میں کیا چیز ہے۔ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کی نیت صرف انسان کو پتہ ہوتی کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں، ہمارے پاس بیٹھے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سم ٹائم انسان کو خود بھی اپنی نیت کا نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ میں اس وقت ہی کام کر رہا ہوں تو میری انٹینشن کیا ہے، دکھاوا ہے یا کس لیے کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان سے نہ اسکیپ ہو جائیں گے، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا پاس بیٹھے بندے کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ ایک راز ہی رہتے ہیں دنیا میں جو ہے ہمارے لیے۔ اب اس میں ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کرتے وقت نیت کیا ہے، پھر اس کے پیچھے
ہمارے وہ محرکات کیا تھے، کہ کیا ریزن تھی کہ ہم یہ کام کر رہے تھے. یہ سب باتیں ہیں جو لوگوں سے تو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کو پتہ ہے یا پھر اللہ کو پتہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اوپن کر دیں گے انسان کی، اور اس دن ہر بات پتہ چل جائے گی کہ کس شخص نے کیا کیا، کیا کچھ کیا، بلکہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس غرض سے، کس نیت سے اور کس مقصد سے کیا ہے. اب اس وقت ہمیں لگتا ہے دنیا سے چھپی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہم بہت سے اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے. اچھے اعمال آپ نے کیے ہیں تو اس کے اثرات بھی باقی رہیں گے، اسی طرح برے ہم نے کیے ہیں تو اس کے بھی رہیں گے. لیکن انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کے بعد میں اثرات کیا ہوں گے، کتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، اور یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. جیسے ہم نے کوئی ایک نیک کام شروع کیا، اس کی بنیاد ڈال دی ہے، اب ہم تو چلے گئے، جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو کچھ نہیں پتہ کہ پیچھے اس کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے، کتنے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. ان دا سیم وے آپ دیکھیں کہ جب برائی ہم کوئی انٹروڈیوس کرا کے جاتے ہیں، ہم تو چلے گئے، ہمیں سمجھ تھی کہ ہم نے صرف ایک میں نے ہی برا کام کیا تھا تو چلو کوئی نہیں. آپ کو نہیں پتہ آپ کی دیکھا دیکھی پیچھے کتنے لوگوں نے آپ کو فالو کیا. تو یہ چیزیں انسان سے تو چھپی ہوئی تھیں، لیکن یہ بھی قیامت کے دن انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا کہ تم نے وہ چیز ایک شروع کی تھی نا، دیکھو اس کے اثرات کہاں کہاں تک گئے ہیں. اب اس کے بعد میں اگلی آیت جو ہے کہ آیت نمبر 10، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ان کے لیے جب قیامت کا دن آئے گا تو نہ تو انسان کی کوئی طاقت باقی ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بھی مددگار ہوگا، کوئی مدد کرنے والا اس کا نہیں ہوگا. اب آیت نمبر 11 میں ہے کہ قسم ہے آسمان کی، وہ آسمان جو بارش برساتا ہے، اس کی یہاں پہ جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے. کہ رجا کے معنی ہم نے بتائے تھے نا، ابھی ترجمے میں دیکھے تھے کہ اس کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا، لیکن اس میں عربک زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب بارش میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اب کیسے میک سینس کرتا ہے کہ رجا کا مطلب ہمیں ہے کہ وہ پلٹنا، واپس آنا، تو بارش کیسے میک سینس کرتی ہے. بارش بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بارش ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ ہوئی اس کے بعد اب کبھی دوبارہ نہیں ہوگی. بارش ہوتی ہے وہ فیو ڈیز کے بعد دوبارہ ہو سکتی ہے، جب بھی بادل آئیں گے بارش ہوگی، تو یعنی کہ بارش بھی جو ہے پلٹ پلٹ کر آتی ہے واپس. تو اسی سے ایک طرح سے دیکھیں کہ معنی اس کے جو ہیں اٹ میک سینس کہ یس واپس پلٹنا، تو بارش بھی واپس پلٹ پلٹ کر آتی ہے، وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے. سم ٹائم دیکھیں جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک مونسون کا سیزن ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا بارش کتنی فریکوینٹلی ہوتی ہے رک جاتی ہے، ہوتی ہے رک جاتی ہے، بار بار ہوتی رہتی، تو وہ بھی پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وہ جو واٹر سائیکل ہے کہ کس طرح سے واٹر سائیکل ہوتا ہے کہ زمین کے میں جو سمندر ہیں ان سے پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، پانی اوپر جاتا ہے کلاؤڈز میں، زمین پہ بارش کی صورت میں آتا ہے، اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پلٹ پلٹ کے واپس ایک سرکل میں چیزیں آ رہی ہیں. تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا جو معنی ہمیں ذہن میں ایک سمجھ آتا ہے کہ کیا ہے. پھر آگے زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ آپ دیکھیں کہ زمین جیسے پھٹ جاتی ہے، زمین سے نباتات نکلتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو سوچنے کے لیے بتائی گئی ہیں کہ ان پہ غور و فکر کرو، سوچو کہ یہ چیز اپنے آپ نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اب یہ پھر کیونکہ قسم ہے تو اس کی آگے کوئی جواب ہونا چاہیے قسم کی ریزن کہ کس بات پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. آسمان اور زمین کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ بے شک یہ بات جو ہے یہ قول، اور یہاں پہ یہ قول سے مراد جو ہے یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی بات. اللہ کی بات کس میں ہے؟ کلام ہے نا. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کہ یہ جو اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے یہ جو ہے ایک بہت ہی فیصلہ کن بات ہے. یعنی کہ اس کے اندر ہر بات جو اللہ نے بتائی گئی ہے اٹس کنفرمیٹری، اور یہ یقینی ہے، ہو کے رہنے والی ہے. جو چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں یہ حق ہیں، ہر چیز برحق ہے اس کی.
اور پھر آگے اسی کی بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 14 میں کہ یہ وما ہوا بالحزل، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بس ہنسی مذاق ہے، قرآن جسٹ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اتار دی ہے، اس کی جو باتیں ہیں ایسے ہی ہیں، اس کا کوئی بے مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھا کے آسمان اور زمین کی یہ بات بتا دی کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بے مقصد نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کی ہر بات جو ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے، اور ہر بات اس کی برحق ہے، ہر بات اس کی سچ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ بے شک وہ لوگ یعنی کہ مشرکین مکہ جو اس وقت تھے وہ چالیں چل رہے ہیں، بس ہر وقت اسی چکر میں بیٹھے ہیں کہ کوئی طریقہ ہمیں ملے، ہم کیا ایسا طریقہ اپنائیں، کون سا کام ایسا کر لیں کہ جس سے ہم کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے اس کو روک سکیں، ان کی جو کوششیں ہیں ہم ان کو سٹاپ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا ہے آیت نمبر 16 میں بتا رہے ہیں کہ وہ جتنی مرضی چالیں چل لیں، ایک چال ان کی ہے اور ایک چال میری ہے جو میں چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی چال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چال یہ کہ ان کے ہر حربے کو اللہ تعالیٰ سٹاپ کریں، اس کو اپوز کریں، کہ وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ان کو موقع مل رہا ہے بس یہ تھوڑا سا کرنے کے لیے کہ وہ چالیں جتنی چل سکتے ہیں چل لیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چال چلیں گے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں آپ دیکھیں کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی کہ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ بس آپ کافروں کو نا تھوڑی سی مہلت دیں، یعنی کہ وہ تھوڑی سی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں، اپنی کوششیں کر لیں، ان کو بھی لگے ان کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے، پاور ہے، اور وہ تھوڑا سا کر کے دیکھیں کہ آپ ان کو مہلت دے کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ان کو ان کے حال پر آپ چھوڑ دیں۔ اب یعنی کہ جو بھی کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کر کے دیکھ لیں، اپنی سی کوشش کر لیں، اور بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ پھر آپ دیکھنا یہ بہت زیادہ مدت نہیں گزرے گی اس سے کہ نتیجہ خود بخود ان کے سامنے آ جائے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی تدبیر جو ہے ان کے مقابلے میں کتنی کارگر ہوئیں، کہ یعنی کہ کس کی اینڈ پہ جو تدبیر ہے وہ کام کرتی ہے، ان لوگوں کی یا اللہ تعالیٰ کی۔ اور ابھی صرف اللہ تعالیٰ چاہیں، دیکھیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو شروع میں ہی سٹاپ کر دیں کہ وہ تدبیریں سوچنے کے قابل ہی نہ رہیں، وہ اپنے ہی چالیں چل نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز میں تھوڑا سا خوش ہونے دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ایک اللہ کی ذات ہے، کہ ہم نے تو اتنی چالیں چل لیں، اپنی ہر کوشش کر لی، لیکن ہماری ہر تدبیر ناکام ہو گئی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بتانے کا طریقہ ہے کہ اینڈ جو ہے نا وہ آخر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی دیکھیں بعض اوقات ہم جلد باز ہو جاتے ہیں ایک دم سے کہ کیوں ان کے سامنے انجام نہیں آ رہا، وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ اتنی یہ کر رہے ہیں، ادھر ظلم کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں، تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں پھر کھینچنے کے لیے، اور پھر جب رسی کھینچتی ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، اور وہ اچانک کھینچتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک تدبیر انسان کی تھی اور ایک تدبیر جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔